السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حمد پڑھی تھی اور اس ویڈیو میں ہم حمد کے پہلے 5 شعروں کی تشریح کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوشنمائی۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حسن تخلیق کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر وہ شے جو اللہ نے بنائی ہے اس سے خوبصورتی اور دلکشی کا اظہار ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہر لحاظ سے مکمل، جامع، خوبصورت، دلکش، دلفریب اور خوشنما ہے۔ آسمان کے تارے ہوں یا زمین کے نظارے، کلیوں کی مہک ہو یا پھولوں کی نزاکت، سمندروں کی گہرائی ہو یا فلک کی عظمت، ہواؤں کی سرسراہٹ ہو یا فضاؤں کی نزاہت، رات کی تاریکی ہو یا دن کی چمک، وادیوں کی ہریالی ہو یا صحراؤں کی وسعت، دریاؤں کی روانی ہو یا پہاڑوں کی بلندی، ہر چیز دیکھنے میں خوبصورت ہے۔ قدرت کی بنائی ہوئی انمول اور بیش قیمت نعمتوں پر انسان کی نظر حیران رہ جاتی ہے اور اس کا دل خدا کی عظمت کے اعتراف سے جھک جاتا ہے۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ تمام چیزوں میں خوبصورتی اور انفرادیت موجود ہے۔ ہوا کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، آسمان پر ہو یا زمین پر، ہر شے کا اپنا انوکھا، الگ اور منفرد انداز ہے۔ انسان جب قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھتا ہے اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ آسمان پر موجود سورج، چاند اور ستاروں کی بناوٹ و حرکت ہو یا زمین پر موجود دریاؤں کی روانی و وسعت، سب کا انوکھا انداز ہے۔ یہ باغوں کے پھل و پھول ہوں یا کھیتوں کے اجناس، پھولوں کی رنگت ہو یا پتوں کی بناوٹ، پتھروں کی سختی ہو یا مٹی کی نرمی، ہر چیز کی انفرادیت ناقابل بیان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہر شے کو انوکھا رنگ اور انداز عطا کیا ہے۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی حالی۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی گئی ہر چیز کے انداز انوکھے ہیں۔ قدرت کے ہر انعام میں حکمت خداوندی موجود ہے۔ سورج کے نکلنے اور غروب ہونے میں، دن اور رات بننے کی حکمت ہے۔ دھوپ، بادل اور بارش کے برسنے میں موسم کی تبدیلی کی حکمت ہے۔ پھلوں کے ہوشوں میں میوے اور میووں کے اندر بیج پھر سے پھل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ انسان کا فہم و ادراک قدرت الہیہ کی حکمت و عظمت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے حسن تخلیق کے 2 خوبصورت نمونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سرسبز شاداب باغ میں خوبصورت پودوں پر ننھی ننھی کلیاں جب چٹکتی ہیں تو ان کی دل فریب خوشبو سے سارا عالم مہک اٹھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کلیوں کی نزاکت، پتیوں کی بناوٹ، کھلنے کا انداز اور ان کی خوشبو کی تراوت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عکاسی ہے۔ خوبصورت کلیوں کے حسن کی کشش نہ صرف انسانی آنکھ کو بھلی لگتی ہے بلکہ چڑیاں بھی آ کر پھدکنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک پودے سے دوسرے پودے تک چڑیوں کو اڑتے پھدکتے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ گویا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس حسن شاہکار کو داد دے رہی ہیں۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے،
اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیقیت کو بیان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ زمین کو پھولوں کی خوبصورتی سے سجایا اور پھولوں کو بھینی بھینی خوشبو سے مہکایا۔ انسان اپنی عقل، ہنر، تخلیق اور فنکاری سے مصنوعی پھول تو بنا سکتا ہے اور الگ الگ خوشبوئیں بھی تیار کر سکتا ہے، مگر اپنی تمام ترقی، تحقیق اور جستجو کے باوجود وہ ایک بھی ایسا نادر نمونہ تخلیق نہیں کر سکا جو قدرتی پھول کا مظہر ہو۔ اسی بات کی تائید و تعریف کرنے کے لیے پرندے آسمان کی بلندیوں پر اپنی پرواز چھوڑ کر ان پھولوں پر آ کر چہکتے ہیں، یعنی وہ بھی اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کی تعریف کرتے ہیں اور پھولوں کی خوبصورتی اور خوشبوؤں کو سراہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے حمد کے پہلے 5 شعروں کی تشریح کر لی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے 5 شعروں کی تشریح کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔